السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ ان بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے جو سمجھ لیں کہ پیدائشی طور پہ تو اللہ نے سبھی کو ایک جیسا بنایا ہے، کوئی نارمل یا اب نارمل وہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو لوگ نارمل ہیں ان کا ذہن سب کا ایک ہی جیسا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، ساری زندگی ایسی گزر جاتی ہے، اسی کو ہم کن ذہن کہتے ہیں۔ اور اگر آپ میں سے کسی فیملی کا یعنی ایسا کن ذہن ہے کہ اس سے یعنی اسکول سے لے کے یعنی ماں کی گود کے بعد ابتدائی تعلیم اسکول میں ہوتی ہے، وہاں سے لے کے پھر آگے ہائی اسکول، پھر آگے کالج، یونیورسٹی، یعنی جہاں بھی گئے ہیں ان کو سمجھیں کہ ناکامی ہوئی ہے، ڈانٹ ہی پڑی ہے، اور پھر اگر وہ پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں تو جاب کے اندر بھی کوئی ان سے مشورہ نہیں کرتا، کیونکہ اور کام بھی زیادہ نہیں کہتے، کیونکہ وہ اتنے کن ذہن ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں لگتی ہے کسی بات کی۔ تو پھر کیونکہ سرکاری جاب میں نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ پھر جو آفیسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار اس کو رہنے دو، اس کو کام دے دو یہ والی اسائنمنٹس۔ تو کن ذہن انسان جو ہے نا وہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی اس سے مشورہ نہیں کرتا، کوئی اچھی بات نہیں کرتا، کوئی اس سے اچھی ایڈوائز نہیں لیتا، کیونکہ اسے بیچارے کو خود نہیں پتہ ہوتا، اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا، اس کی کہیں ایک چیز پہ دماغ اگر اٹکا ہوا ہے تو وہیں اٹکا ہوا ہے، باقی اس کو کچھ نہیں پتہ دنیا کے معاملات کے، میں نے کیا کرنے ہیں کیا نہیں کرنے ہیں، یعنی وہ ایک ہی جگہ اس نے فل سٹاپ لگا لیا وہ اپنی لائف کا۔ تو اگر خدا نخواستہ فیملی میں کوئی بھی ایسا ممبر آپ کے ہے، کوئی بچہ بڑا بزرگ کوئی بھی ہے ایسا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یہ سورہ مزمل میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں بھی آپ کو سارا لکھا ہوا بتاتا ہوں اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور کیسے کرنا ہے، یعنی پورے وظیفے کا عمل بتاؤں گا آپ کو۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو پھر وہی بچہ اتنا ذہین ہو جائے گا کہ کیا بات ہے، وہی بزرگ وہی بڑا جو بھی ہے جو یہ وظیفہ کرے گا کہ پھر لوگ کہیں گے کہ ذہین اتنا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے اتنا کن ذہن سے بات کرنے فضول ہے، اب لوگ مشورے اس سے مانگیں گے، کہیں گے اتنا ذہین ہم نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں اتنا ذہین بندہ۔ تو یہ سارا کیسے ہوگا؟ اللہ کے کلام پاک سے، اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید سے، قرآن کریم سے اور سورہ مزمل سے۔ تو یہ میں آپ کو سارا بھی دکھاتا ہوں، جو میں نے لکھا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اور طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ جو میں نے لکھا ہے، یعنی کون ذہن جو ہے نا وہ ذہین ایسا ہو جائے گا کہ دنیا تعریف کرے۔ اور یہ ہونا کیسے ہے؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 پڑھنی ہے، اور نماز آپ کوئی سا بھی دیکھ لیں کہ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو آپ کو آسانی ہو اور جو آپ کی ایک روٹین بن جائے۔ چھوٹی سی آیت ہے 3-4 لفظوں کی، اور یہ ہے کہ آیت نمبر 8 ہے اور 114 یعنی ایک تسبیح اور 14 دانے آپ نے پڑھنے ہیں صرف جی۔ اور اس کو آپ پڑھ کے تو پھر آپ نا جو بھی شخص ہے، اگر آپ خود ہیں تو پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی پئیں اور اپنے ذہن پہ یعنی وہ جو پانی کے چند قطرے اپنے دماغ کے اوپر گرائیں، اور اس طرح سے گرائیں کہ پانی زمین پہ نہ گرنے پائے، اس طرح سے کریں، اور باقی پانی پیتے رہیں ہاتھ میں ڈال کے، تھوڑے سے چند ڈراپس یا ڈراپر کے ساتھ آپ اپنے تالو کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ والا پانی انشاءاللہ بہت جلد اتنے شارپ ہو جائیں گے، ذہن اتنا تیز ہو جائے گا کہ لوگ آپ کی خود تعریف کریں گے، ایسا ذہن ہو جائے گا آپ کا۔ تو یہ آپ نے جو نا آیت آپ نے پڑھنی ہے 114 دفعہ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو 114 دفعہ پڑھنا ہے اور دم کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت مجرب ہے۔ اور تو صحیح ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے علاوہ تو صحیح ہے کہ اگر کوئی کویسچن ہو تو پلیز مجھے لازمی آپ ریمارکس میں لکھ لیا کریں، پوچھ لیا کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو بھی دے دیا کریں تاکہ سب کی خیر ہو، اور انشاءاللہ بفضل اللہ
سب کے لیے بہتری ہوگی. سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہر ایک کو سلامت رکھے، آپ سب کو بہت خوشیاں نصیب کرے اور خیر و عافیت سے ساری زندگی گزرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.